بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج 4-5 اہم ٹاپکس پہ بات کرنی ہے، جس میں سے ایک موضوع جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان ہے، وہ بیان بھی آپ کو سنائیں گے، جس کے بعد حکومت یہ تاثر دے رہی ہے یا یہ الزام لگا رہی ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ کوئی این آر او مانگ رہی ہیں، حالانکہ وہ بیان بڑا کلیئر ہے، اس پہ ہارون صاحب کی رائے لیں گے۔ لیکن سر آغاز کریں گے 28 مئی، ویسے تو اب گزر گئی ہے، لیکن آج یوم تکبیر جو ہے وہ منایا گیا، لیکن اخبارات اور ٹی وی چینلز پر سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی تصویر مکمل طور پر غائب تھی۔ وہ 8ویں پروگرام میں رول کس کا تھا؟ بانی تھے اس کے ذوالفقار علی بھٹو جی سر۔ اور اس سیل میں تھے مستقل طور پہ آخری وقت تک غلام اسحاق خان، جب تک وہ صدر رہے۔ جی سر۔ اور یورینیم کی انریچمنٹ کی اور سائنسدانوں کا بھی کردار ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا بنیادی کردار ہے۔ جی سر۔ یورینیم کی انریچمنٹ انہوں نے کی، اور ڈاکٹر صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ تینوں افواج کے سربراہ جنرل کرامت سمیت جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھے۔ نواز شریف صاحب ریلیکٹنٹ تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ بھی نہیں پھوڑ سکتے، پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے۔ اور شہباز شریف نے ان سے کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے، دیکھیں اگر کوئی اچھے پیسے مل جائیں۔ اور نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر میں کوشش کرتا تھا $1-2 بلین مجھے بھی مل سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ملک کا ماحول کیا تھا، 80-90% لوگ مطالبہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی تھی اپنے ساتھیوں سمیت، اور سخت دباؤ تھا۔ مجید نظامی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا تو لوگ آپ کو دھماکہ کر دیں گے۔ بے نظیر شروع میں خاموش رہیں، لیکن پھر انہوں نے بھی حمایت کر دی۔ میڈیا سارا چیخ چیخ کے حمایت کر رہا تھا، اس طرح کی پابندیاں نہیں تھیں، اور خلق خدا عمڈی پڑ رہی تھی، اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا ان کے لیے۔ گوہر ایوب نے حمایت کی، انہوں نے حمایت کی، کیبنٹ میں کچھ اور لوگوں نے، مشاہد صاحب نے بھی میرا خیال کی، تو کچھ اور وزراء نے حمایت کی۔ تو اس میں ڈاکٹر قدیر کا غائب کر دینا، آج لوگ گئے نا ان کی قبر پہ، قبر ان کے پھولوں سے اٹی ہوئی تھی، بالکل۔ اور ان کے پرانے ساتھی گئے جو ان کے ساتھ شکار کھیلتے تھے، بہت سے واقعات ان کے ذاتی بیان کیے کہ وہ مچھلیوں کا شکار کھیلتے تھے، وہ گپ شپ بڑی کرتے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ گل مل کے رہتے تھے۔ تو ڈاکٹر قدیر نے کچھ نہیں کیا، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے اتفاق فاؤنڈری میں ایٹم بم بناؤ۔ او بھائی ایٹم یہ تو کبھی گئے ہی نہیں کوٹا، وہ کوٹا تو غلام اسحاق خان جاتے تھے، اور اتنی پابندی سے جاتے تھے۔ میں جن سائنسدانوں سے ملا انہوں نے کہا ان کو ہم اپنے والد کی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کی تصویریں گھروں میں لگا رکھی ہیں۔ اور غلام اسحاق خان صدارت سے رخصت ہو چکے تھے جب وہ جو اپنا سوابی میں انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ رکھا گیا، اور بارتھولومیو نے ان کو مسٹر ایٹم بم کہا تھا ہے جی۔ تو غلام اسحاق خان کا ہی ذکر نہیں ہے، ڈاکٹر قدیر کا نہیں تو غلام اسحاق خان کا کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو پیسے پہلے بھجواتے تھے اور بعد میں پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے پیسے مانگے ہیں کس سلسلے میں، کیا ضرورت آ پڑی ہے۔ اور اجلاس میں جاتے تھے، ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، اور اتنی توجہ تھی ان کی کہ اگر سائنسدانوں نے اس سال ایک بات کہی اور دوسرے سال جو بات کی وہ اس سے انہیں مختلف محسوس ہوئی، تو وہ کہتے پچھلے سال تو آپ نے یہ بات کی تھی۔ میموری تو ان کی غلام اسحاق خان کی بہت زبردست تھی، ان کی خدمات ہیں۔ تو دھماکہ انہوں نے ضرور کیا، لیکن یہ اس طرح احسان جتلاتے ہیں جیسے انہوں نے ایٹم بم بنا۔ ایٹم بم 82-83 میں تیار ہو چکا تھا اور دھماکہ کر سکتے تھے، 85 میں تو بہت آسانی سے کر سکتے تھے۔ اس وقت وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ غلام اسحاق خان نے اور صاحبزادہ یعقوب علی خان نے کہا کہ افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے، اس وقت پابندیاں لگنے کا خطرہ ہے، اور ہر سال امریکی صدر جو ہے وہ اپنا ان کو دے دیتا تھا، استثناء دے دیتا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ انہیں اس وقت تو فکر یہ تھی کہ روسی جو ہے افغانستان پہ قبضہ نہ کر لیں اور اس کے بعد پاکستان کا رخ نہ کریں، کیونکہ یہ تو ایک صدی سے کشمکش چلی آ رہی تھی، پہلے برطانیہ کے ساتھ پھر امریکہ کے ساتھ۔ تو بس اب کیا کیا جائے، یہ وہی 90s-80s کی پالیٹکس کر رہے ہیں، اشتہارات دے رہے ہیں اخبارات کو، ٹی وی میں اپنا۔ نواز شریف کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے جی؟ یعنی پوری قوم چاہتی تھی، پوری قوم نے اتفاق رائے سے کیا، اور نواز شریف کے حامی، حتیٰ کہ وہ آدمی جس کا نام یوم تکبیر جس نے رکھا، وہ اس کے خلاف لکھ رہا تھا میزائل نہیں منڈی،
اس کی ضرورت نہیں ہے. کئی دن وہ لکھتا رہا حتیٰ کہ وہ زچ ہو گیا. اس کے ہر کالم کا میں نے جواب دیا, چنانچہ وہ زچ ہو کے خاموش ہو گیا. مجید نظامی صاحب نے مجھ سے خود کہا کہ جس آدمی نے ایٹمی دھماکے کی مخالفت کی تھی اس کو جناب یہ سونپا گیا نام رکھنے کا. اب اس پہ کیا عرض کیا جائے. اور اس کی عمران خان کی تصویریں لے کے گئے اس کی قبر پہ. بالکل. اور عمران خان کے دور میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو ایک اسٹیٹ پروٹوکول اور بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا. اور وہ دیکھے یہ جو J-10 جہاز ہیں یہ اس نے خریدے عمران خان نے. بالکل. یہ دوسرے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں تو میزائل کے لیے مجھے پیسے ہی نہیں دے رہے تھے, مجھے ٹال وٹول کرتے رہے. وہ تو بڑی مشکل کے ساتھ بعد میں پیسے ملے. بالکل. اور جہاں تک وہ اس کا غوری میزائل کا تعلق ہے, شاہین میزائل کا, تو وہ جنرل کاکڑ کا انیشیٹو تھا اور اس کی ساری تفصیلات ایک سائنسدان نے مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے, میں نام بھی لے دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب جو ہیں اپنے ڈاکٹر سمر مبارک مند, انہوں نے کہا مجھے, جب انہوں نے کہا کہ آپ میزائل بنائیں تو میں نے کہا میں تو نیکڈ آئی سے کبھی میزائل ہی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے, اور 2.25 سال میں سالڈ فیول والا میزائل بنا کے لانچنگ پیڈ پہ لگا دیا گیا, جبکہ انڈین سائنٹسٹ کو سالڈ فیول بنانے میں 5 سال لگے. یہ جو غوری میزائل تھا یہ تو لیکوڈ فیول تھا اور وہ سپیریئر نہیں سمجھا جاتا, اور اس کی ایکوریسی ایسی تھی. میں اس سائنسدان سے ملا ہوں جس نے اس کا مانیٹرنگ سسٹم بنایا اور گائیڈنس سسٹم بنایا. 1000 کلومیٹر دور وہ پھینکا گیا اور 18 انچ کا فرق پڑا صرف. تو بس اب کیا کیا جائے, یہ اپنا میڈیا کے ذریعے تاثر, لیکن لوگ اس سے کوئی تاثر قبول نہیں. بالکل. سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے تھی. سوشل میڈیا نے تو سب سے زیادہ, انہوں نے تو ان کی صاحبزادی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف نے بنائے تھے. یہ بھائی بنائے کس نے؟ بھائی وہ ایک کارخانے میں تیار ہو, اس میں وزیر اعظم کا کوئی کردار ہی نہیں ہے, وہ دفاع کا معاملہ ہے, فوج کا اس سے تعلق. بالکل صحیح. سر علیم فنڈز جو ہیں وہ عمران خان نے, ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. شوکت ترین اچھے وزیر خزانہ تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے اتنے پیسے میں کہاں سے لوں. انہوں نے کہا جہاں سے مرضی لو, یہ ضرور ایسے نہیں. J-10 کے لیے. ہاں بالکل صحیح. علیمہ خان صاحبہ نے کل ایک بیان دیا, وہ بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اور اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں, آپ ججز کو نہ دھمکائیں, آپ ممبرز آف پارلیمنٹ کو نہ دھمکائیں. اثر ختم ہو گیا ہے, ہم ڈر نہیں رہے کوئی بھی. ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی, آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, عمران خان کو تو ختم کر دیا جائے گا. ہم نہیں ڈر رہے, ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. آپ بتائیں, آپ ہمارے سے نہ ڈریں, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے, آپ مانگ کیا رہے ہیں. اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو, وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے, وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں, سامنے آ کے بیٹھیں. ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم تیار ہیں. ہم سامنے بیٹھیں گے, ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں. آپ بتائیں, گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں, ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں کہاں سے آ گیا. وہ کہہ رہی ہے میری گاڑی الٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, بھائی کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, ہم کوئی خفیہ مذاکرات نہیں کریں گے, اعلانیہ مذاکرات کریں گے. وہ خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اب اس کی یہ انٹرپریٹیشن کرنا, دیکھیے وہ تو یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں سرکاری اخبار نویس, جن کو سب لوگ جانتے ہیں کہ سرکاری اخبار نویس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سخت نفرت کرتی ہے. کس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو حافظ قرآن ہے, جس نے, ہم نے تو اگر 2-4 دفعہ یہ آیت پڑھی ہوگی تو انہوں نے 100 دفعہ پڑھی ہوگی کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو,
اور کسی گروہ کی. انصاف کرو، یہی تقویٰ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نفرت کرتے ہیں، مطلب اس کو بدنام کر رہے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کو، فیلڈ مارشل کو بدنام کر رہے ہیں کہ وہ نفرت کرتا ہے. فیصلے نفرت اور محبت میں ہوتے ہیں یا عدل کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو وہ بھی علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں ہمیں بات کرنی ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرو اور اعلانیہ بات کرو اور کھل کے بات کرو. وہ کہہ رہی ہیں ہمیں چھپ کے بات ہی نہیں کریں گے. اصل میں اس میں میسج یہ حکومت سے بات نہیں کریں گے، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی وہ جب ملک کا مسئلہ پیدا ہوا، جو ایشوز ہو سکتے ہیں، انڈیا کے حملے کا خطرہ پیدا ہوا جو اب بھی موجود ہے، تو انہوں نے خان صاحب نے جو بیان دیا اس کا اور نواز شریف کے بیان کا موازنہ تو کریں ذرا. بالکل نواز شریف نے تو ایک لفظ نہیں کہا مودی کے خلاف، بالکل خان صاحب نے تو ڈٹ کے اس کی مذمت کی. اور جب حکومت میں تب بھی اس کو ہٹلر کہتے تھے. یہ اس کو کہے نا ہٹلر ایک دفعہ، پاکستان کا دشمن قرار دے نا. نہ اس نے کہا پاکستان کا دشمن مودی کو، نہ شہباز وزیر اعظم نے کہا، نہ صاحبزادے نے کہا. بالکل. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر انہیں ڈیل کرنی ہوتی تو وہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ اوپن مذاکرات ہوں گے، کھل کے بات ہوگی، سب کے سامنے ہوگی. ڈیل اگر کرنی ہو تو اس کے لیے اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خان صاحب اپنی کوٹڑی میں بیٹھ کے سیل میں کر سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے جی کہ جی ڈیل ہو رہی ہے. ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ اپنا مریم بھٹو نے وہ اپنا ٹویٹ کیا ہے کہ 24 گھنٹے بجلی بند رہی اور سخت گرمی تھی، اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی. گٹر کھلا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، چھت سے جناب بارش ٹپکتی ہے، زمین پہ ایک فضول سا گدا پڑا ہوا ہے، اس پر نظر بے ہوشی، گرمی اتنی تھی. دیکھیے نا، گرمی ایک ہوتی ہے ایک ٹیمپریچر ہی، اتنا ٹیمپریچر ہے. ایک یہ ہے کہ جب لوہے کی سلاخیں ہوں اور کمرے تنگ ہوں اور چھوٹے ہوں اور دھوپ چاروں طرف سے پڑ رہی ہو، اس کو قیدیوں کی سہولت کے لیے تو نہیں بنائی جاتی جیلیں. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے ان سے علیمہ خان سے درخواست کی ہے کہ بھئی آپ سے جیسے خان صاحب نے کہا ہے اس مسئلے کو ریز کریں. خاندان ان کا پریشان ہے اور یہ سرکاری اخبار میں کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جی ان سے نفرت کی کرتے ہیں. یہ نفرت کیا مطلب ہے یار؟ وہ معاملات کسی بنیاد پر، آئین، کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی طریقہ، کوئی عدل. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں جی بات چیت ہو رہی ہے. اور ایسی ایسی جھوٹی خبریں روز سنتے ہیں. ایک اور ڈاکٹر آ گئے ہیں. جی وہی کون ہے ڈاکٹر ہے؟ اس کا نام بتائیں. وہ کوئی ڈاکٹر آئے ہیں، وہ جل کہنے کا ایک جزیرے کا آج تک نام ہی نہیں ہے، اس کی کسی بلڈنگ کی تصویر ہی نہیں. آسٹریلیا کا پریس اندھا ہے، کسی کو نہیں پتا. اسی طرح یہ ڈاکٹر آئے ہیں، وہ ڈاکٹر تو بیٹھے ہوئے وہاں واشنگٹن میں، اور ایک غالباً دوسری جگہ. تین ڈاکٹرز آئے تھے، ڈاکٹر منیر صاحب، ڈاکٹر سائرہ بلال صاحبہ اور ڈاکٹر عثمان صاحب. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے ڈیلیگیشن میں آئے تھے، لیکن اس وقت یہ تینوں یو ایس میں موجود ہیں، اپنے اپنے کلینکس میں موجود تھے. ہمارے ایک دوست نے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تینوں تو یو ایس. انہوں نے بات کی میرے سامنے، وہ بات کر رہے تھے جی سر کہ گھر میں تھے، 2 کلینک میں تھے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں، اور وہ تعویل کر رہے ہیں بیچارے کہ ہم نے تو کوشش کی تھی، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، آئین کے اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. اور یہ کہہ رہے ڈاکٹر آ گئے، یہ وہ. اس میں کچھ لوگ اس میں بھی کمپرومائز ہیں، اس کے بھی اب نام لینا مناسب نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تاثر دے رہے ہیں اور انہی کے ذریعے اخبار میں اس خبریں حاصل کرتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز جو ان اخبار نویسوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ بات چیت وہ آخر علیمہ خان کی زد میں آئیں گے. ایک دن یہ دیکھیے تجویز میں نے پیش کی تھی کہ علیمہ خان کو ایک رول دیا جائے، اور انہوں نے بھی کہا ہوگا، صرف میرے کہنے سے تو نہیں ہوتا. تو علیمہ خان کو، میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ علیمہ خان کو اختیار دے دیں کہ جو آدمی جو کمپرومائز کرتا ہے تو علیمہ خان کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ پبلک کو بتا دیں، تو وہ سارٹ آؤٹ کر دیں گے ان کو. بالکل صحیح ہے. رانا سنولا صاحب کہتے ہیں کہ تحریک چلانا پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں ہے، تو بہتر ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہی بات کریں. نہیں، تحریک چلانا تو ان کے بس کی بات ہے. اگر آپ پولیس کو پولیس نہ رہنے دیں، عدلیہ کو عدلیہ نہ رہنے دیں. تحریکیں جب چلتی تھیں تو یہ تو نہیں ہوتا تھا نا کہ آپ نے اپنی مرضی کی عدلیہ بنا لی، جعلی اسمبلی سے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے تو اپنی مرضی کی عدلیہ بنا لی، اور اس عدلیہ میں کسی کو انصاف نہیں مل سکتا. آج تو دوست بتا رہے تھے جنہوں نے لوئر کورٹس کا جائزہ لیا ہے کہ وہاں ایک اندھیر نگری ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پولیس کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرے. ہاں جی بالکل. بلاول بھٹو زرداری 30 مئی کو جا رہے ہیں
امریکہ، انڈیا سفارتی محاذ پہ پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو بلاول بھٹو ان کو کاؤنٹر کر پائیں گے امریکہ جا کے؟ دیکھیے یہ انڈیا کی کوشش تو ویسے ہی ناکام رہی ہے، ان کی بات نہ روس مان رہا ہے، نہ چین تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امریکہ نہیں مان رہا، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مان رہا، برطانیہ نہیں مان رہا، کینیڈا نہیں مان رہا، کوئی مان ہی نہیں رہا، اس لیے کہ ان کی دیکھیں نا ٹریسز کہاں تک ہیں، جعلی، آپ کو پتہ وہ نیٹ ورک بنایا تھا انفارمیشن کا ڈیڈ این جی اوز کے نام پہ، اور سکھوں کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے اندر لوگوں کو قتل کیا، تو انڈیا کو کوئی امیج نہیں رہا۔ پھر انہوں نے جس طرح حملہ کیا اور جس طرح پھر اس حملے میں ان کی رسوائی ہوئی، لیکن بلاول بھٹو تو کوئی موضوع آدمی نہیں ہے، وہ تو حضرت خارجہ والے کہتے ہیں فائل پوری نہیں پڑھتے، وہ تو ان کے وہ تو خوش آمدیوں میں گرا ہوا ایک نوجوان آدمی ہے، اس کا نہ تجربہ ہے نہ سلیقہ۔ سب سے زیادہ مسئلہ افغانستان کے ساتھ تھا، افغانستان وہ کبھی گیا ہی نہیں، تو وہ اس بیچارے نے کیا کاؤنٹر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، لیکن وہ جو انڈین وفود گئے ہیں ان کو مشکل کا سامنا ہے، اور ششی تھرور نے تو ویسے ہی ان کو ایکسپوز کر دیا وہاں پہ جا کے۔ بالکل صحیح۔ سر آخری ایک چیز ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، مفتی نور ولی ہیں جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی سے ان کا تعلق ہے افغانستان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو بھارت سے جو ہے وہ مدد لینی چاہیے اور پاکستان کے خلاف، اور انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے بھی تو کافروں کے ساتھ معاہدے کیے تھے، تو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی جو قتل و غارت گری کر رہی ہے اس کے لیے وہ انڈیا سے سپورٹ لے سکتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کی ایک بات کہی تھی کہ دین جو ہے نا وہ جاہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، یہ تو خیر عالم بھی نہیں ہے، عالموں کی حالت بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کوشش نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، صرف باتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غزوہ میں، کسی جنگ میں، حالانکہ وہ کفار کے خلاف جنگ تھی، یہ تو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، کب کسی ان سے مدد لی؟ ہاں جی، وہ بعد میں، بہت بعد میں خلفاء نے کچھ غیر مسلموں کو فوج میں شامل کیا، لیکن وہ جب باقاعدہ پروفیشنل افواج کی سی شکل ان کی ہو گئی، تو شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ بھارت سے مدد لیں گے۔ افغانستان کے سب سے بڑے جو کوہستانی سلسلہ اس کا نام کوہ ہندو کش ہے، تو افغانستان کی 1000 برس کی کشمکش رہی ہے، وہ ان کے دوست کب سے ہو گئے، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو۔ دیکھیے افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، ہماری بھی کوتاہیاں اس میں، ہم نے جنرل مشرف کے دور میں بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی بھی غلطی ہیں، لیکن وہ قتل کس کو کرتے ہیں؟ مینا بازار میں، مزار پہ، مارکیٹ میں، مساجد میں، یعنی دیکھو چرچ میں بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھارت سے ان کو مدد لینی چاہیے۔ تو انہوں نے خود ہی ایکسپوز کر دیا سارے معاملے کو کہ وہ کس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور آئی ایس کے بعد بے شمار چیزیں، مجھے حیرت ہے وہ لیک کیوں نہیں کرتے اس کو، ان کے انڈیا کے ساتھ رابطوں کے۔ نہیں، وہ ویسے ہم نے ڈوزیر 2-3 بار ہم نے جاری کیے ہیں جو ان کے رابطے ہیں اور چیزیں، تو اس پہ ہمارے علماء کو بھی میرے خیال بولنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، ان کو کرنی چاہیے نا۔ علماء نے تو یہ فرض کر لیا کہ بس ہم نے جمعے کے خطبے میں بات کر دی، دعا مانگ لے تو کافی ہے۔ علماء کی ٹھیک اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے، تمام شہریوں کی ذمہ داری، جہاد ہر ایک پہ فرض ہے۔ غزہ کے واقعات کے بعد اور کشمیر کی صورتحال میں ہر آدمی پہ جہاد فرض ہے۔ اب جہاد کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں کہ 28 آیات ہیں قرآن مجید میں جہاد سے متعلق، اس میں صرف 8 کا تعلق قتال سے ہے۔ سفارت کاری بھی جہاد ہے، بات کرنا بھی جہاد ہے، ماحول تیار کرنا بھی جہاد، چندہ دینا بھی جہاد ہے، ان کی جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا بھی جہاد ہے۔ انڈیا تو دیکھیے کبھی بعد آئے گا نہیں۔ اور یہ دوسرا یہ ہے، وہ گئے ترکی گئے، اچھا کیا انہوں نے، جدید اسلحہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ایک سسٹم ہے جو S-400 جو ہے S-400 اس کے مقابلے کا انہوں نے ترکوں نے بنایا، اس کے لیے وہ بات کرنے کے لیے گئے۔ ابھی تو چینی ٹیکنالوجی میں جو بہت اچھی ہے، تو یہ اسرائیل ان کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیل کو صاف الفاظ میں بتا دینا چاہیے کہ آپ ایک جنگی عمل میں شریک ہیں، آپ پاکستان کے خلاف جنگ میں شریک ہیں، تو اس کا پھر آپ کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور شہباز شریف صاحب نے تو وہاں جا کے ایک سلوٹ بھی مارے۔ سلوٹ تو خیر وہ مارنے کے لیے ہر وقت ہر کسی کو تیار ہیں، وہ تو کوئی اس وقت کوئی ان کا معاف کیجیے گا وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہے، میں اس کے لیے وہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا،
کہیں بھی سلوٹ مار دیتے ہیں، کہیں بھی کچھ کر دیتے ہیں، کسی کا کندھا تھپتھپا دیتے ہیں، کسی کمر تھپتھپا دیتے ہیں، اور کسی وقت کچھ کہہ دیتے ہیں، نہ انہیں کو مصرع یاد رہتا ہے، نہ کو ضرب المثل یاد رہتی ہے، نہ کوئی واقعہ یاد رہتا ہے، نہ کوئی محاورہ یاد رہتا ہے. تو ایسا آدمی ملک چلا رہا ہے، اللہ رحم کرے. بالکل اور وہ صحیح بھی حالت جنگ میں. بالکل صحیح. چلیں جی، آج کے جو اہم موضوعات پہ ان پہ ہم نے بات کی ہے، کل نئے موضوعات کے ساتھ بات کریں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. الگریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.